سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، نشیبی علاقے ڈوب چکے ہیں اور کئی دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور 22 جولائی سے ایک اور سپیل آنے کا اطلاع دی گئی ہے۔ ناظرین، پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ طوفانی سپیل نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ دریا، ندی، نالے بکھر گئے ہیں، نہریں لبالب ہو گئی ہیں، ڈیم پانی کا بہاؤ برداشت نہیں کر پا رہے اور کئی چھوٹے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں۔ پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور دیہات کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور کئی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ ناظرین، دعوے تو بہت کیے جا رہے تھے کہ ہم نے پریکاشنز دی ہوئی ہیں، تمام احتیاطی تدابیر اپنائی ہوئی ہیں اور بالکل اسی طرح دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن صورتحال بالکل ان کے برعکس ہے۔ ہم نے دیکھا جب بارشیں ہوئی ہیں تو دور دراز کے علاقے نہیں بلکہ پنجاب کے بڑے شہر بھی شدید متاثر ہوئے ہیں اور انتظامیہ بھی ہمیں نظر آئی، لیکن اس طرح کے انتظامات ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے، جیسے کیے جانے تھے۔ مطلب کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کیمپینز چلائی جا رہی تھی کہ مونسون سے نمٹنے کے لیے واسا کاملہ الرٹ ہے، لاہور میں پانی کی نکاسی کا سسٹم بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جائے تو زمینی حقائق کچھ اور تھے اور مناظر اس وقت آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اربن فلڈنگ کے۔ اور کل کے دن کی بات کی جائے شہرام، تو اب یہ جو دوسرا سپیل تھا یہاں پر جڑواں شہروں کا برا حال تھا، راولپنڈی، اسلام آباد، یہاں پر اتنی تیز بارش تھی، 18 گھنٹے تک نان سٹاپ بارش ہوتی رہی اور کوئی عملہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ گھنٹوں تک لوگ جو ہے اپنی مددات کے تحت اپنے آپ کو ریسکیو کرنے میں مصروف عمل تھے اور نہ صرف لوگوں کے گھروں میں پانی داخل تھا، سڑکوں پہ، علاقوں میں پانی داخل تھا، بلکہ جان پہ بنائی تھی اور متعدد اموات ہو چکی ہیں۔ کل بہت ساری اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں اور ابھی تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں 63 افراد کل جڑواں شہروں میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 63 جانیں گئی ہیں، 63 گھر ہیں، 63 زندگیاں ہیں جو پنجاب حکومت کی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں۔ اور ریسکیورز کا عملہ جب پہنچا لوگوں کو بچانے کے لیے، ہمیں آرمی کی مدد بھی لینی پڑی، ٹھیک ہو گیا، ہیلی کاپٹرز آئے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کیا، جب این ڈی ایم اے نے بتایا کہ دوسرا سپیل انتہائی خطرناک ہے اور فلڈنگ اور سیلابی صورتحال رونما ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جب اقدامات نہ کیے جائیں تو انسان جائے تو کہاں جائے؟ ثانیہ، اگر بات کی جائے چکوال، جہلم، راولپنڈی، وہاں پر پاک فوج کے جوان تعینات کر دیے گئے ہیں جو ہمہ وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ صرف سرحد پر بلکہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو تو ان کے لیے بھی مدد کے لیے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق ریسکیو آپریشنز کے دوران پوٹوہار ریجن میں 1000، جہلم میں 160 شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا ہے، محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹنگ کے باعث سیلابی پانی میں پھنسے 209 شہریوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور سیلابی ریلوں میں فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور راجوال ہمک کے گھر بدستور زیر آب ہیں، گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی پیکج بھی بنا ہے، ملاحظہ کیجیے ناظرین۔ جڑواں شہروں میں طوفانی بارش کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہے۔ راولپنڈی کی طرح جہلم اور چکوال میں بھی ایمرجنسی نافذ ہے۔ سیلابی ریلے ڈیم بھی بہا کر لے گئے۔ چکوال میں دھرابی کے مقام پر چھوٹا ڈیم ٹوٹنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا، جبکہ بھگوال ڈیم بھی ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقوں سے کئی گھنٹے بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں، جس سے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دریائے سواں میں طغیانی کے بعد پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی۔ نالہ لئی سمیت مختلف نالے بفر گئے اور دریاؤں میں بھی اکثر مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کٹاس راج مندر اور سات گڑھ مندر بھی پانی میں ڈوب گئے۔ چکوال سے راولپنڈی جانے والی سڑک بہہ گئی، کئی دیہات کا دوسرے دیہات اور شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ F8 انٹرچینج کی 9th ایونیو کو جانے والی سڑک بیٹھ گئی، جسے بند کر دیا گیا۔ F8 انٹرچینج منصوبہ 45 دن کی ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ میاں والی میں کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جانے والا روڈ 15 دن وہی نہ گزار سکا۔ نصیرہ والا سے پھاتی جوئیاں والا 4 کلومیٹر روڈ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔
दरियाओं में इजाफी पानी आने से न सिर्फ दरिया किनारे बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, बल्कि नहरों में शिगाफ भी पड़ गए। सैलाबी रेलों का पानी खेतों में दाखिल होने से पंजाब में करोड़ों रुपए की फसलों का नुकसान हो गया। खुसूसी रिपोर्ट आपने जानी है। नाज़रीन, सानिया, जिस तरह आपने भी बात की कि इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, Exactly. अब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हर तरफ तबाही है, इक़दामात नहीं किए गए, दावे बहुत किए गए, लेकिन सब कुछ उसके बरक्स है। और अगर बात की जाए, नदी नाले बिफर गए हैं, दरिया भर गए हैं और लबालब हो गई हैं नहरें, और डैम्स पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर आउट करने के लिए, वो भी अब टूट गए। और इसके अलावा जितने कितने नशेबी इलाके थे, स्टीप एरियाज थे, वहाँ पर पानी इस कदर दाखिल हो गया था कि सैलाब की सी सूरत हाल थी और लोग बस अपनी जानें बचाने पर तुले हुए थे। और साथ ही साथ शहरियों को शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाता है। इमरजेंसी तो नाफिज कर दी जाती है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत को भी तो चाहिए ना शहराम की कोई इकदामात करें, बताया जाए लोगों को कि खुदा न खास्ता अगर फ्लडिंग की सिचुएशन बनती है तो उसको टैकल कैसे करना है, अपने आप को रेस्क्यू करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ पहुँचना है। अक्सर होता है लोग घबरा जाते हैं, घबराहट में उनको समझ नहीं आती उन्होंने रिएक्ट कैसे करना है, डील कैसे करना है, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। और इसके अलावा सानिया, बड़े शहरों की ये सूरत हाल है। अगर देहात या गांव की बात की जाए तो वहाँ पर कच्ची सड़कें होती हैं, पानी का बहाव इतना तेज़ है कि कच्ची सड़कें बह गई हैं और जो ज़मीनी राबते हैं आपस में एक गांव से दूसरे गांव का, वो मुनक़ता हो चुके हैं। और लोग इस वक्त अपनी कीमती जानों के ज़िया को रोकने में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मुख्तलिफ देहात इस वक्त बिल्कुल ज़मी बोस हो चुके हैं। और लोग अपनी मदद आपके तहत, ना हुकूमती नुमाइंदे ना वहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे पहुँचे हैं, बल्कि लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को लेकिन किस हद तक लोग जो हैं खुद को बचाएं और अपनी मदद आप करें। सेल्फ डिफेंस तो होता ही होता है, लेकिन हुकूमती इक़दामात भी तो अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। अब एक तरफ ये गिला शिकवा आपको पता है करते हैं लोग कि पंजाब सिर्फ लाहौर का तो नहीं है ना, पंजाब हुकूमत सिर्फ लाहौर पे क्यों फोकस जमाए बैठी है? क्या दीगर शहर, दीगर देहात, दीगर कस्बे पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या बनता नहीं है पंजाब हुकूमत का कि तमाम तर शहरों को इक्वली ट्रीट किया जाए और तमाम तर सहूलियात जो लोगों के मुताबिक, लोगों के बकौल लाहौर को फराहम की जाती हैं तो दूसरों को भी की जानी चाहिए। लेकिन अगर लाहौरियों की बात कर लेते हैं शहराम, तो लाहौरियों का अपना दुख है, गम व गुस्सा है और शिकवे हैं। क्या शाहदरा मोड़, क्या कोई और इलाका, क्या कोई DHA, मतलब पोश इलाकों की बात की जाए तो वो भी पानी की जद में आए हुए थे, शाहदरा मोड़ भी जद में आया हुआ था। इंतहाई अफसोसनाक खबर कल शहराम यकीनन आपने दी थी, जो एक शख्स गुजर रहा है और मैनहोल खुला है और वो बेचारा मरते मरते बचा है। हाँ, शाहदरा की वो खबर थी, लाहौर में दर्जनों अफराद, इंतहाई ट्रिगरिंग वो विजुअल्स थे। मतलब लोग इस चीज से गुजर रहे हैं कि मौत के मुंह में जाते जाते खुद को वो बचा रहे हैं। लाहौर में दर्जनों हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का थर्ड स्पेल 22 जुलाई से दोबारा स्टार्ट हो रहा है और अब ये देखना होगा कि उसके लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। नाजरीन, लाहौर की बात हम कर रहे हैं। अब बात करें रावलपिंडी की, तो गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। गवाल मंडी, पीर वधाई, आर्या मोहल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद समेत मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों ने कीमती जानें गंवाई हैं, अपनी गाड़ियाँ गंवाई हैं, फर्नीचर और उनका ज़रूरी सामान भी तबाह हुआ है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सद्दाम मांगट हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। मुतासरा आर्या मोहल्ला में ही वो फैमिली के साथ हैं। सद्दाम, बताइए इनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और इनकी क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, कई घंटों तक मुसलसल होने वाली बारिश से सबसे ज़्यादा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में नुकसान हुआ है वो रावलपिंडी को हुआ है। इस वक्त हम रावलपिंडी के आर्या मोहल्ला में मौजूद हैं, जहां पर न सिर्फ गलियों बल्कि घरों में भी पानी जो है वो दाखिल हुआ। गलियों में तो 10-10, 9-9 फुट जो है वो पानी जमा हुआ, लेकिन उसके बाद जब घरों में पानी दाखिल हुआ तो न सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है। और जो रावलपिंडी के मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस तरह के दावे किए जाते हैं, इस तरह के दावे उनको अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया गया, जिसके बायस यहाँ पर ना सिर्फ मुश्किलात रहीं बल्कि जानी और माली नुकसान भी हुआ। 9 से 10 फीट पानी था और आप यकीन करें इस इलाके के हर घर जो है ना वो पानी था और इतनी ज़्यादा बारिश के साथ पानी था और कोई पुरसाने हाल नहीं था। यहाँ पर जो काम किया लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर किया। किसी भी इदारे की तरफ से, इवन के रेस्क्यू वाले भी कहीं नज़र नहीं आए, कोई इदारा यहाँ पर नहीं था।
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو پانی جب گھروں میں داخل ہوا تو یقیناً وہ نقصان ہوتا ہے، کس قسم کا نقصان ہوا ہے، کیا سامان ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ زیادہ خراب ہوا ہے؟ بھائی لوگوں کا فرنیچر، پانی کی موٹر، چھوٹے بچے جن گھروں میں ہیں، ظاہری بات ہے ہر طرح کا سامان گھر میں موجود تھا، بزرگ افراد بھی تھے، بیمار بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. لوگوں کے فرنیچر ایسی کنڈیشن میں ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے باہر پھینکے ہیں. مطلب گھر کے کپڑے، چیزیں، موسٹلی برتن، ہر چیز کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا. اور آپ ابھی باہر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ساری گلیوں میں لوگوں کے گھروں کے آگے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی انتظامیہ، پھر اس کے بعد خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت بڑے دعوے کرتی ہے کہ وہ بڑے کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جو حکمت عملی تھی، جو اقدامات تھے، آپ ان سے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک تھے؟ پنجاب حکومت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. پہلی بات آپ کی جو ہے وہ یہ، اور دوسری بات یہ کہ تیز بارش تھی اور پورے علاقے کے لوگ جو تھے وہ چھتوں پہ موجود تھے، کیونکہ نیچے والے پورشن وہ پانی سے فل تھے. ایون کہ ہمارے اپنے پورشن میں نیچے اتنا زیادہ پانی تھا، باہر تو تھا ہی تھا، گھروں کے اندر ڈھیر پانی تھا. ہم اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے اور خود اپنی جان بچاتے ہوئے سب سے اوپر والی منزل جو چھت کی ہے نا وہاں پر تھے، اور ہمیں کوئی انتظامیہ نظر نہیں آئی، کچھ تھا ہی نہیں سوائے پانی کے، کچھ بھی کوئی بندہ بھی نہیں تھا. اچھا پنجاب حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے کہ بارش کے دوران لاہور میں بھی پانی تھا اور بڑی ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے، بڑا ریسکیو کیا ہے، بڑا اقدامات کیے گئے تھے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ صرف لاہور کی حد تک ہی محدود ہے؟ جی بالکل، پنجاب حکومت جتنے بھی کام کرتی ہے وہ صرف لاہور کی حد تک ہے. اگر وہ یہاں کی حد تک ہوتے ہیں تو کل اتنی مشکل کنڈیشن میں، اتنی تکلیف دہ کنڈیشن میں، آپ یقین کریں میں خود بیمار رہتی ہوں، کھانے کا کوئی مطلب حالات نہیں تھے. بچے کھانا کہہ رہے تھے ماما کھانا دیں. آپ خود بتائیں، ایک وہاں جو گھر کی اتنی ٹینشن میں ہے، گھر پانی سے بھرا ہوا ہے، بچوں کو کھانا کہاں سے دیں گے؟ تو وہ بھی پانی اترا ہے، سب کنڈیشن تھوڑی بہتر ہوئی ہے، بچوں کو پیسے دے کے باہر سے کھانا منگوا کے تو ہم نے کھانا دیا ہے. کوئی کارروائی حکومت پنجاب کی ہمیں یہاں پر اس علاقے میں تو بالکل میں نے نہیں دیکھی. ایون کہ میں سب طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو پرسان حال ہو ہمارا، لیکن خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کل جیسی بھی صورتحال تھی، چونکہ آپ تو ذاتی طور پہ یہاں پہ تھی، پہلے گھروں کے باہر جو ہے وہ پانی تھا، پھر اس کے بعد پانی جو ہے وہ گھروں میں بھی داخل ہو گیا، تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کو یا ضلعی انتظامیہ کو کوئی میسج دینا چاہیں گی بطور ایک عام شہری؟ جی میں ایک عام شہری کے بطور ایک عام شہری یہی میسج دینا چاہوں گی کہ حکومت کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب کبھی ایسی کنڈیشن، اب دیکھیں جو نشیبی علاقے ہیں وہ تو ان کی نظر میں ہوتے ہیں نا کہ یہ علاقے ہیں، تو وہاں تک تو ان کو کم از کم کوآپریٹ کرنا چاہیے. ارد گرد کے جو علاقے بہتر ہیں، چلے ہم مانتے ہیں کہ وہ سروائیو کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو بیکورڈ سائڈ کا ایریا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کی بہت مشکلات ہیں. نہ تو ان گلیوں کو اونچا کرتے ہیں، نہ تو ان روڈز کی حالت بہتر کرتے ہیں، نہ اس علاقے کو اونچا کرتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں کرتے. مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے اور 4 سال سے میں یہی کنڈیشن دیکھ رہی ہوں، لیکن کل کی جو کنڈیشن تھی نا وہ بہت خطرناک تھی. اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے گھر بھی چھوڑیں گے، جگہ بھی چھوڑیں گے. کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کا تو سامان خراب ہو گیا، ان کے تو حالات اتنے زیادہ خراب، ایک کھانے کو نہیں، اوپر سے رہنے کی بھی جگہ نہیں. اور آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ حکومت کو پوچھنا چاہیے اس کنڈیشن میں کہ بھئی عوام کو کم از کم کھانا ہی پرووائڈ کر دیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کا حالات تو دیکھیں کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. لیکن بھائی یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جو کیا لوگوں نے خود کیا. جو بھی صورتحال رہی، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو یہاں پر پنجاب حکومت نظر آئی، نہ انتظامیہ نظر آئی، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنی مدد کی اور اپنی جانیں بچائی ہیں.